الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ماست طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آگ بھی نرم تیرے محیط میں حباب. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا مین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا خود آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے عثمان، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے عثمان. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. حضرات گرامی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے احسانات اور دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی اور بن مانگی عطا فرمائی. اگر ہم دنیا بھر کے خزانے خرچ کر ڈالیں پھر بھی اللہ
اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کسی ایک نعمت کو بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور اس حقیقت کو خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو لا تحصوها، کبھی بھی ان کو شمار نہ کر سکو۔ اس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں کو اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کا حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں ضرور ان میں اضافہ فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ وعتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء قائد الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ درود و سلام کے نذرانے کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نعمتیں اور کمالات ہم انسانوں کو عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، رحمتیں اور عظمتیں بکھیرتے ہوئے ہم مسلمانوں کے درمیان رواں دواں ہے اور آخری ایام میں ہے، اور اس عشرۂ اخیر کو عشرۂ نجات کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر آخرہ عتق من النار، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کو کئی لحاظ سے اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، تو اپنی زندگی میں جو کوئی لوگ اسے پائیں تو فلیصم، وہ اس کے روزے رکھیں۔ اور فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو اس مہینے میں بیمار ہے، مریض ہے یا سفر پر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو اسے اتنے روزے اور دنوں میں رکھنے چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور اس مہینے کی جو گنتی ہے اسے پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، حق گزار ہو جاؤ، اللہ کا احسان مانو۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اس لحاظ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور بھی کئی لحاظ سے احادیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے پہلی رات
رات سے لے کے آخری دن تک رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کرتے رہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو پورا سال سجاتے ہیں، اس کی زیب و زینت کو سنوارتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں مشقت اٹھا کر بڑی محنت کر کے اس ماہ مبارک میں شب و روز کی بھوک پیاس کو برداشت کر کے دن کو اور رات کو مشقت کے ساتھ اس میں قیام کرتے، عبادت کرتے، شب بیداری کرتے، لہٰذا اے جنت اب میرے ان روزہ دار بندوں کے لیے، ان برگزیدہ بندوں کے لیے، ان عابد عبادت گزار لوگوں کے لیے تیار ہو جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جنت کے دروازے روزہ داروں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے متعلق کہ جب رمضان المبارک میں سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک وقت میں 10 لاکھ لوگوں کو، ایسے 10 لاکھ لوگ جن پہ جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ ان 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب افطاری کا وقت شام میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر سحری کی تعداد میں ہی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عام دنوں میں سلسلہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے، لیکن جب شب جمعہ آتی ہے، جو آج کی مبارک شب گزری اور جو آج کا مبارک دن ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی شب جمعہ کو غروب آفتاب سے لے کے بروز جمعہ کے غروب آفتاب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر اتنا ہی موقوف نہیں رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک کی آخری شب مبارک آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک رات میں جتنے پورے ماہ میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، یعنی سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اور ماہ رمضان المبارک کے جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن میں جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، فرمایا رمضان کی آخری رات میں اللہ ان تمام کے برابر، ان تمام کو ضرب اور تقسیم دے کر جتنے لوگ بنتے ہیں ان کی تعداد میں اللہ اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو پھر مالک اس کو اجرت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، جب روزے دار روزے سے فارغ ہوئے اور بھوک اور پیاس انہوں نے 29 دن برداشت کیے، راتوں کو قیام کیا، تراویح ادا کی، قرآن مجید پڑھا اور سنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ریاست میں شب و روز گزارے، تو اب یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رب سے مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو مزدوری ان کی مغفرت کی صورت میں عطا فرماتا ہے، ان کو جہنم سے آزادی دے کر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی پرکیف گھڑیاں ہیں، کتنے مبارک لمحات ہیں، کتنے نورانی لمحات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف اس میں بٹک رہی ہیں اور لوگوں پر برس رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں رب ذوالجلال نے شب قدر کو پوشیدہ فرمایا، چنانچہ سورۃ القدر کے اندر اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود ہی رب نے سوال فرمایا، حالانکہ وہ خود جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، لیکن اس نے اس رات کی اہمیت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، اس رات کی فضیلت کو اور اجاگر کرنے کے لیے
لوگوں سے سوال فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے؟ پھر آگے خود ہی رب نے قرآن میں جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کی برکتوں کا کیا عالم ہے، اس رات کی عظمت کا کیا مقام ہے کہ اس میں جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے، اور فرشتے اتر کے کیا کرتے ہیں، اہل زمین پر سلامتیاں نازل کرتے ہیں۔ مفسرین کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس کا نام شمعون تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم میں ایک شمعون نامی شخص تھا، اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرمایا، اور اس کی عبادت اور ریاضت کا یہ مقام تھا کہ اللہ نے اس کو 1000 سال عمر عطا فرمائی، اور اس 1000 سال میں اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جو روزے کے بغیر گزرا ہو، یعنی 1000 سال تک اس نے روزے رکھے، 1000 سال تک اس نے راتوں کو قیام کیا، اور 1000 سال تک اس نے رب کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس کے اجر و ثواب کو کیسے پا سکتے ہیں کہ اس نے تو 1000 سال تک روزے رکھے، 1000 سال تک راتوں کو قیام کیا، اور دن میں رب کے حضور جہاد کیا، رب کی راہ میں کفار کے ساتھ لڑتا رہا، تو ہم نے تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم میں تو کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، یا بڑھ کر کوئی 70 سال کو پہنچتا ہے، تو یا رسول اللہ ہم اس شخص کے کیسے اجر و ثواب کو پہنچ سکتے ہیں، ہم کیسے اس کی طرح اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے، جو اس رات میں شب بیداری کرے گا اللہ اس کو شمعون نامی بنی اسرائیل شخص جیسا رات کو قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو اس کا دن کا روزہ رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 1000 سال کے برابر روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو اس ایک رات میں اللہ کے حضور جہاد کرے گا اللہ اس کو 1000 سال کے برابر جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، یہ کہاں پوشیدہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرہ ہے، اس کی طاق راتیں 5 ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں۔ اور امام اب ان میں شب قدر کون سی ہے، اس بارے میں جمہور محدثین کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ شارح بخاری علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں رات ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو جو 7 کا عدد ہے یہ بڑا محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی، 7 آسمان پیدا فرمائے، اور دماغ کے اندر 7 اعضاء پہ سجدے کو مشروع فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 7 کا عدد پسند ہے، تو اس لحاظ سے جو شب قدر ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب بنتی ہے۔ علامہ عبدالحق شیخ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ شب قدر افضل ہے، یا شب ولادت، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں ولادت باسعادت ہوئی وہ شب افضل ہے۔ تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا اور نتیجہ نکالا کہ جو سب سے افضل شب ہے وہ راتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی شب ہے، کیونکہ شب قدر پھر اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں اشاعت حدیث پر قلم اٹھایا اور اشاعت حدیث کا کام فرمایا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ شب قدر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا شدہ ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو نازل فرمایا، شب قدر آپ کو عطا فرمائی۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ کوئی دن وہ عید الفطر ہوتا، نہ کوئی عید الاضحیٰ کا دن ہوتا، نہ ہی کوئی رات شب قدر ہوتی، نہ ہی کوئی شب براءت ہوتی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ، اس دور میں، اس جہان میں قدم رنجا فرمانے کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں پہ یہ انعامات عطا فرمائے، ان کو یہ مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا لیلۃ القدر سے کئی گنا زیادہ شب قدر افضل ہے۔ لیلۃ القدر اس وجہ سے فرماتے ہیں افضل ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ شب ولادت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، اس میں لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا، اور شب ولادت میں صاحب نزول قرآن ہوا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب معجزہ قرآن کو شب ولادت میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس لحاظ سے شب ولادت وہ شب قدر سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کا کیوں حکم فرمایا؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس لیے امت پہلے ہی وہ بدعمالیوں میں بٹکی ہوئی ہے، اعمال سے، نیک اعمال سے دور ہے، ان کا جی نہیں لگتا، مسجدیں ویران ہے نمازیوں سے، قرآن منتظر رہتا ہے پڑھنے والوں کا۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں حکم فرما دیتے کہ شب قدر وہ فلاں رات ہے، وہ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، اگر تقرر فرما دیتے، منتخب فرما دیتے، تو پھر امت ماہ رمضان کی جو افضلیت ہے، ماہ رمضان کی فضیلت ہے، برکتیں ہیں، اس کو سمیٹنے سے قاصر رہتے۔ ابھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ماہ رمضان المبارک اتنی رحمتیں بکھیر رہا ہے، لیکن مسلمان اس سے محروم ہے، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، وہ اس کا ماہ مبارک کے روزے نہیں رکھتے، نماز تراویح میں نہیں کھڑے ہوتے، نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے، تعین فرما دیتے کہ شب قدر فلاں رات ہے، تو پھر مسلمانوں کی بدعمالی کا کیا عالم ہونا تھا۔ مسلمانوں نے پورا رمضان وہ فاسق گناہوں میں گزار دینا تھا، اس کو گمراہی میں، سستی اور کاہلی میں، غفلت میں گزار دینا تھا، اور اس ایک رات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا تھا کہ شب قدر آئے گی، ہم اس